یہ سفر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا کربلا میں آ کر رکا نہیں، بلکہ یہ قافلہ تک پہنچے جو اصلی اس کا وارث ہے۔ اس لیے ہماری پوری کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس مجلس و عزاداری سے اپنے وقت کے امام کی طرف بڑھیں۔ سید الشہداء علیہ السلام نے جو 61 ہجری میں معرکہ قائم کیا، وہ کسی زمانے یا کسی جگہ یا کسی مکان میں رہ نہیں گیا، بلکہ وہ قیامت تک کی گونج ہے کہ جو ابھی تک گونج رہا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں رکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کس سے کمپیئر کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے اندر اس قابلیت کو ایجاد کرنا ہے تاکہ ہم اس کارواں میں شامل ہو سکیں، کیونکہ ہر کوئی اس کارواں میں شامل نہیں ہو پایا۔ دو کو جب یہ کربلا پہنچا ہے تو اس سے پیچھے ایک سفر ہے۔ مدینہ سے نکلے، کچھ لوگ مدینہ سے ہی نہیں نکل پائے، کچھ لوگ مکہ تک آئے، کچھ مکہ سے آگے نہیں بڑھ پائے، کچھ مکہ سے نکلے اور کربلا تک کے راستے میں امام نے کئی لوگوں کو دعوت دی، مگر ہر کوئی سوار نہیں ہو پایا۔ اس کی کیلکولیشن، اس کا پیرامیٹر کیا ہے کہ ہم اس کارواں میں شامل ہوں؟ تو پہلی چیز ہی شناخت ہے، پہچان ہے، امام کی پہچان ہے۔ وہ یہ کہ انسان اس کو پہچانے۔ حدیث بیان ہوتی ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ جو مجھے پہچانتا ہے وہ پھر مجھ سے محبت کرتا ہے، پھر جب وہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری بندگی اختیار کرتا ہے، پھر جو میری بندگی اختیار کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے۔ یہ پھر شخص نے امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا، اللہم صلی علی محمد، کہا مولا خدا کی شناخت، خدا کی پہچان کیا ہے، یعنی کیسے پہچانے خدا کو؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت خدا کو پہچاننا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اپنے زمانے کے امام کی معرفت خدا کو پہچاننا ہے اور پھر اس کی اطاعت کرنا۔ یہ ضروری ہے ذہن محترم، انسان خدا تک پہنچ نہیں سکتا جب تک وہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے۔ وہ بھی آپ دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں، آپ ذکر بھی کرتے ہیں کہ جس نے اپنے زمانے کے، اور حدیث بھی ہے، اور حدیث بھی کسی اور سے نہیں ہے، حدیث حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ، کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں کرتا وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ خوب ہمیں اب یہ ڈیفائن کرنا ہے، ہماری گفتگو بھی یہی ہے کہ ہمیں ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا سٹرکچر، ایک ایسی امت کو بنانا ہے کہ جو امام تک پہنچے۔ اور پہلی چیز یہی ہے کہ جب ہم پہلے امام کو پہچانیں، امام کو پہچاننے کے لیے انسان کے اندر اضطراب ضروری ہے، مضطرب ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کسی چیز کے لیے بے چین نہیں ہوں گے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو کیا میرے اندر یہ بے چینی، یہ اضطراب پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ ایک کیفیت میرے اندر مبتلا ہے یا نہیں ہے؟ وہ اس کو تلاش کریں۔ ہو سکتا ہے مجلس کے اندر تو مجھے احساس ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں، بیٹھتا ہوں، لیکن جب میں اپنی زندگی میں جاتا ہوں کیا وہاں مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا اپنی زندگی کے صبح اور شام کے اندر کیا میں امام کی کمی کو محسوس کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ جب آپ کسی چیز کی کمی کا محسوس ہی نہیں کریں گے تو آپ اس کی طرف بڑھیں گے نہیں، جب آپ بڑھیں گے نہیں تو کام نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اور یہ خود امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، اللہ صلی اللہ علیہ محمد، امام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہیں شدت پیاس کا احساس ہوتا ہے، پانی کا احساس ہوتا ہے کہ تمہیں پیاس لگی ہے، کیا چیز چاہیے؟ پانی چاہیے، جس طرح تمہیں یہ پانی کے لیے تشنگی کا احساس ہوتا ہے، جس دن تمہیں
اس طرح ہمارا احساس ہوگا ہم خود آ جائیں گے. لیکن کیا واقعی ابھی ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے؟ کیا ہم اس اضطراب پہ پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے؟ جانے وہ زمانہ بہت تیزی سے اپنے آخر کی طرف بڑھ رہا ہے. خدا کا وعدہ حق ہے، خدا اپنے وعدے سے پیچھے ہٹتا نہیں ہے. خدا کا وعدہ ہے کہ میں اس زمین کو اس کے اصلی وارث کی طرف پلٹاؤں گا. پلٹائے گا خدا. دیر سویر ہماری نگاہ میں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ دیر ہے، لیکن خدا کے ہاں دیر سویر نہیں ہے. جو وقت مقرر ہے اس وقت تک، لیکن اس وقت تک ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہم آزمائش میں. کربلا یہی تو دکھاتی ہے کہ کتنے لوگوں کی آزمائش ہوئی، امتحان ہوئی، اور کتنے لوگ کربلا پہنچے. اگر آپ ان خطوں کو دیکھیں جو 12,000 یا 18,000 خط لکھے گئے، اور پھر امام نے اپنے سفیر کو بھیج کر کوفہ والوں کو ٹیسٹ کیا کہ کیا واقعی انہوں نے جو خط لکھے تھے یہ ساتھ ہیں. کتنے لوگ کوفہ سے اٹھ کر کربلا آئے؟ کتنے لوگ آئے؟ جو لوگ ہم آخری ایام میں سنتے ہیں، بہت سارے، کچھ کہیں بہرحال زندان میں ہو گئے، لیکن ایک بڑی تعداد میں سے کتنے لوگ کوفہ سے آئے؟ کتنے لوگ آئے؟ آخری کے دنوں میں جو پڑھتے ہیں وہ مسلم نے اور سجا ہے. حب دنیا، اپنے مال سے محبت، اپنی چیزوں میں، جتنا انسان دنیا میں دھسا ہوا ہوگا امام کا ساتھ دینا مشکل ہو جائے گا. اسی امام اپنی ایک حدیث کے اندر کچھ اخلاقی خوبیوں کو بیان کرتے. پہلی چیز امام بیان کرتے ہیں کہ انسان کے اندر جو ہے وہ جوان مردی ہونی چاہیے، یعنی انسان اپنے اندر اس صلاحیت کو پیدا کرے کہ حق کی طرف بڑھ سکے، حق کو پہچان سکے. دوسری امام فرماتے ہیں کہ انسان صداقت بیان کرے اپنی زبان سے. یہ معاشرے کے لیے ضروری ہے. جب آپ لسان، یعنی صداقت و لسان ہے، یعنی آپ سچ بات کریں گے، صحیح بات کریں گے، تو کتنی چیزیں ویسے ہی ختم ہو جاتی. جب معاشرے میں جھوٹ رائج ہو جائے تو معاشرہ کہاں جائے گا؟ مطلب ہر آدمی ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہا ہو تو کس پہ کوئی یقین کرے گا؟ کوئی کام ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور ہم عام زندگی میں آپ خود دیکھیں، کیا ہم لوگ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں؟ کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ خود جانتے ہیں. فون پہ ہم کتنا ایک دوسرے کے ساتھ، میں تو نہیں کہہ سکتا آپ جھوٹ بولتے ہیں، ویسے کہہ رہا ہوں. گھر سے نکلے نہیں ہیں، کہتے ہیں بس پہنچنے والا ہوں. اگلا والا بندہ، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ نکلا نہیں ہے. معاشرہ ایسے ہی ہو گیا ہے نا. معاشرہ کسی پہ اعتبار ہی نہیں کر رہا. معاشرہ یعنی ہر چیز فیک ہو گئی ہے. فیک کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ معاشرے کے اندر سچائی ختم ہو گئی. پہلا عنصر ہے یہ. جس طرح بغیر پانی کے، بغیر خاک کے، بغیر آگ کے، بغیر مٹی کے، ساری چیزوں کے، مطلب یہ عناصر ہیں تو یہ دنیا قائم ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بغیر صداقت کے کوئی سوسائٹی قائم ہو، بغیر سچائی کے کوئی قائم ہو سکے. لیکن کیا آج آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ سچا ہے. اور یہ پریکٹیکل ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بعض اوقات جب ہم ویسٹ معاشرے کی کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ معاشرہ اچھا معاشرہ نہیں ہے، کیونکہ بہرحال وہ اقتدار اسلامی نہیں ہے، قدریں نہیں ہیں، اس کی اپنی بہت ساری برائیاں. لیکن بہت سارے معاشرے کے اندر زبان پر قائم لوگ ہیں، مگر آپ نے اس کو کہہ دیا کہ یہ ایسا ہوگا تو وہ ویسے ہی مانتا ہے. ان کے یہاں یہ تصور بہت سارے معاشرے میں، سب کی نہیں بات کر رہا، کچھ معاشرے ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ نے کہہ دیا وہ اس نے مان لیا. میں خود کئی دفعہ ایکسپیرینس کیا دنیا کے کتنے ایئرپورٹوں کے اوپر. اس نے ڈاکومنٹ دے کے اس کو سمجھ میں نہیں آیا، دوسری زبان ہے، تو میں نے اس کو بولا کہ بھائی ڈیٹ یہ ہے، تو اس نے بولا آئی ٹرسٹ یو. مجھے آپ پہ ٹرسٹ ہے جو آپ نے کہا. ابھی مجھے خود کو شک ہونے لگا کہ ہم اتنے سچے ہو گئے ہیں کہ اس کو ٹرسٹ ہو گیا ہمارے اوپر. لیکن وہ ان کے معاشرے کی حقانیت ہے، وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ہم تو سچی چیز بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو، ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا بھائی صحیح ہے، یہ صحیح ہے، صحیح کہہ رہے ہو. جانے کیوں ایسا ہو گیا ہے، جبکہ خود خاتم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ
خود اپنی نبوت، بعثت نبوت سے پہلے لوگ ان کو کیا کہتے تھے؟ صدیق، یعنی سچے، مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، لیکن کیا کہتے تھے؟ یہ سچے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری اداء الامانہ، یعنی امانت کو ادا کرنا، امانت کو ادا کرنا، یہ دوسری صفت ہے، یہ اخلاقی صفات۔ کیا آج آپ معاشرے میں کسی کو امانت دیں پھر اس سے واپس لیں، دے گا؟ یہاں تو قرض واپس کوئی نہیں کرتا، امانت کون واپس کرے گا؟ کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ مطلب یہ بات سادی سی ہے، ہو سکتا ہے طنز و مزاح اپنی جگہ پر، لیکن سادی سی بات ہے، بٹ سوسائٹی کے یہ پلرز ہیں، اسی سے معاشرہ قائم ہوگا۔ آپ امام کو بلانا چاہتے ہیں، میں امام کے لیے انتظار کر رہا ہوں، میں امام کو کہاں بلاؤں؟ میں امام کو کس معاشرے میں بلاؤں کہ جہاں لوگ امانت واپس نہیں کر رہے؟ جہاں لوگ امانت صرف مٹیریلسٹک نہیں ہے، مثلا میں کسی کو پیسے دوں یا میں کسی کو کچھ، نہ، امانت راز ہے، امانت گفتگو ہے۔ میں نے کوئی بات آپ سے شیئر کر لی اپنی پرائیویٹ، یہ میری امانت تھی آپ کے پاس، آپ نے کہیں جا کے بیٹھ دیا، ارے مولانا صاحب تو بھائی، یا میرے ساتھ کوئی اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، میری گاڑی میں کوئی جا رہا ہے، بہرحال اگر میرے ساتھ ہے، بہرحال ایک امانت ہے اس کے پاس، لیکن وہ آگے سے مطلب جا کے تو خوب یہ امانتیں ہیں، میں نے کچھ دیکھ لیا لیکن لوگوں کو نہیں دیکھا، تو میرے پاس ہی اس کی امانت آ گئی، تو میں کیوں لوگوں تک یہ بات کو پہنچا رہا ہوں؟ اور خود حدیث و روایات میں کہ جو دوسروں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، خدا اس کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ خوب یہ فارمیشن ہے سوسائٹی کی کہ آپ امانتیں واپس کریں، آپ کاموں کو دیں۔ ہرج مرج ہے، آپ دیکھیں سوسائٹی کے اندر کوئی بات سچی نہیں کرتا، کوئی اگر بات کہتا ہے تو اس کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں ہوتی ہے کہ کوئی کسی سے کہہ دے کہ یہ کام اتنے دن میں ہو جائے گا، وہ کام نہیں کرتا۔ آج کیوں سوسائٹی ایسی ہو گئی ہے کہ اگر ہر کوئی اپنا کام صحیح کرے تو کیا معاشرہ ایسے ہوگا؟ آج آپ دیکھیں نا، باران رحمت کراچی والوں کے لیے رحمت کم زحمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ دنیا ترقی کر رہی ہے، جاپان میں اتنی بارش ہوتی، ملیشیا چلے جائیں، ہر وقت بارش ہے، کیونکہ ایکویٹر پر ہے، اس کے ہر وقت بارش کے اندر ہے، مگر روڈ ایسے بنائے ہوئے پانی جذب ہو جاتا ہے۔ میں خود کئی دفعہ دیکھا، اتنی بارش ہے گاڑی نظر نہیں آ رہی آگے، 5 منٹ بعد پھر باہر نکلے پانی نہیں ہے روڈ میں۔ مشکل کام تو نہیں ہے، کوئی ملائکہ تھوڑی آ کے روڈ بنا رہے ہیں، ہر کوئی اپنی ڈیوٹی صحیح کر رہا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جو ڈیوٹی آپ کو دی گئی وہ صحیح کرو، یہ تو نہیں لو ڈیوٹی، لو ہی نہیں، بولے میں نہیں کر سکتا ہوں، وہ اچھی بات ہے، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ آدمی صداقت کرے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر پھر ہم بلیم کرتے ہیں حکومت کو، پھر ہم بلیم کرتے ہیں جی پارٹیز کو، کسی کو بھی آپ بلیم کریں، ہم لوگ ہی تو ہیں، باہر سے تھوڑی کوئی لوگ آیا ہوا ہے، ہم ہی لوگ بیٹھے ہوئے اس کے اندر، کوئی باہر سے تو نہیں آیا۔ مجھے بھی کل کو کوئی پوسٹ ملے گی، میں بھی کیا کروں گا؟ کیا میں اہل ہوں اس پوسٹ کے؟ کیا میں نے ایجوکیشن دیکھی ہے؟ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی مشکل ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر ڈپارٹمنٹ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں بیٹھا ہوا، ایجوکیشن نہیں ہے۔ ہمارے جوان بھی، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، میرے سے بھی بہتر ہیں، لیکن جو معاشرہ ریپرزینٹ کر رہا ہے سوسائٹی میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، وہ کیا ہے؟ شارٹ کٹ، نہ ایجوکیشن اسٹرانگ کرنی ہے۔ آپ دیکھیں ابھی میں اخبار میں خبروں میں ٹریکر دے رہا تھا، پتہ نہیں 1400 ارب روپے سندھ میں تعلیم پہ خرچ ہوئے ہیں۔ 1 ارب بھی خرچ ہوتا تو حالت کیا ہوتی؟ 1400 ارب کہاں گیا؟ میری کل حکومت میرے کو کہیں لے کے جائے، بھائی آج ہم آپ کو بتاتے ہیں 1400 ارب کے دن، لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں کیونکہ ہم ہی لوگوں کے اندر سے لوگ بیٹھے ہوں گے جو سندھ گورنمنٹ میں ایجوکیشن میں بھی ہوں گے، کیونکہ میں صرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے 4-5 سال حکومت مل گئی ہے، مجھے پوسٹ مل گئی ہے، مجھے کیا لینا دینا؟ پھر میں آ کے امام حسین پر گریہ بھی کر رہا ہوں۔
پھر میں نماز میں اعلی جل کی دعائیں بھی کر رہا ہوں. بھائی آپ کو ٹیسٹ دیا گیا نا, آپ اپنے آپ کو اس قابل کرتے کہ آپ کو کوئی جاب ملی ہے, ڈیزگنیشن ملی ہے, اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ کل امام زمانہ کی حکومت میں بھی یہی پوسٹ ملے آپ کو. لیکن نہیں ہے, ہم کوشش نہیں کر رہے. وی جسٹ بلیم ایچ ادر. ہم ایک دوسرے کو بس انگلی اٹھانی ہے, میں کیا کر رہا ہوں. مثلاً کبھی بارش ہو رہی ہے, آپ الگ الگ شہر کے جگہوں سے آئے ہیں, آپ کی گلی میں بھی پانی پڑا ہوگا, آپ کی کہیں ہوگا. آپ نے اپنی گلی کے پانی کو صحیح کرنے کے لیے کیا کیا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کیچڑ ہو رہا ہے, میں 2 اینٹیں لا کے رکھ دوں, مجھے کیا, بائک پہ کک ماری, چلو نکلو. تو ایسا شخص کیا کرے گا؟ سوسائٹی آپ کی ہے, یہ کس نے بلڈ کرنی ہے؟ یہ سوسائٹی ہم نے کرنی ہے. جانے بہت امانت, صداقت بہت ضروری ہے. سب سے بڑھ کر امام کہتے ہیں, لسٹ کافی طولانی ہے, سب سے زیادہ جو چیز امپورٹنٹ ہے اخلاقی, وہ کیا ہے؟ حیا. انسان کے اندر حیا ہو, انسان سارے کام صحیح کرتا ہے. حیا, شرم و حیا صرف خواتین کے لیے نہیں ہے. انسان کے اندر حیا ہو تو انسان کا ذہن غلط سوچتا بھی نہیں ہے. انسان کے آنکھوں میں حیا ہو تو انسان آنکھوں کو جھکا لیتا ہے. حیا, حیا ضروری ہے. معاشرہ بہت معذرت کے ساتھ, محرم کی مجالس ہیں, بہت سارے ٹاپک انسان بول بھی نہیں سکتا, لیکن بہت مجبوری یہ ہوتی ہے کہ محرم کے علاوہ اتنی سننے والے بھی نہیں ہوتے اور میسج بھی ایسے نہیں جاتا. معاشرے میں حیا کہاں ہے؟ کہاں ہے معاشرے کے اندر؟ جو ہم معاشرے کو دے رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, معاشرے کو ریپرزینٹ, کون معاشرے کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ معاشرے کو, ہر معاشرے کا میڈیا ریپرزینٹ کرتا ہے, باہر دکھا رہا ہے نا دنیا کو. آج ہمارے ٹی وی کے اندر جو بھی پروگرام ہوتے ہیں, جس طرح کے پروگرام, کیا ان میں حیا کہ نہیں جاتی؟ کوئی کیوں نہیں بولتا؟ کوئی کیوں نہیں سوال اٹھاتا؟ محرم میں تو چلیں اچھی بات ہے, یہ سارے چینل مسلمان ہو جاتے ہیں جیسے رمضان میں ہو جاتے ہیں. یہ اچھی ہوتی ہے کہ لوگوں, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ پروگرام نہیں ہو, ساری چیزیں, لیکن حیا کہاں ہے؟ کرتے ہیں. اور یہ میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں, میں مارس کی بات نہیں کر رہا, میں جوپیٹر کی باتیں نہیں کر رہا, میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, میں دلی کی بات کر رہا ہوں, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, میں کہیں اور کی بات نہیں کر رہا. آج معاشرے میں طلاق ریشیو کیوں بڑھ گیا؟ بھائی ہے نا, آپ نے ایک معاشرہ قائم کرنا ہے جس میں امام زمانہ کو بلانا ہے. یہ ہے نا ہمارا ٹاپک کہ بھی ہم نے معاشرہ بنانا ہے, ہم نے ایک سوسائٹی بنانی ہے جس میں امام آئے. جس معاشرے میں 6 مہینے بھی زیادہ ہیں, مہینے 2 مہینے بعد طلاق ہو رہی ہو, اس معاشرے کو آپ کیسے امام زمانہ کی طرف لے کے جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ سوسائٹی آرٹیفیشل ہو گئی. ٹیشو پیپر سوسائٹی, ٹی وی, میڈیا, شارٹ کٹ, ہر کسی کو بننا ہے, ہر کسی کو ٹک ٹاکر بننا ہے, ہر کسی کو کیا ہے. اور جو دکھایا جا رہا ہے, ایک طلاق, دوسرا رشتہ, اللیگل رشتے, سوسائٹی یہی ہے. جانے والا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف دشمن سالڈ میزائل مارتا ہے معاشرے کے اوپر؟ وہ بے حیائی کے بم مار رہا ہے سوسائٹی کے اوپر, خواتین کے سروں کی چادریں کھینچ رہا ہے, وہ ہماری ماؤں بہنوں کو باہر لے کر آ رہا ہے. وہ یہ بم ہمیں نظر نہیں آ رہے, یہ کسی کو نظر نہیں آ رہے, نہ کسی مولوی کو نظر آ رہے ہیں, نہ کسی پارٹی کو نظر آ رہے ہیں, کسی کو نظر. دنیا سے چل رہی ہے, کیسی کیسی خبریں آپ کو ملتی ہیں, قتل عام ہو رہا ہے, اجتماعی زیادتی ہو رہی ہے. جانے محترم, کون سا معاشرہ ہے یہ؟
صرف زبان سے کہنے سے امام نہیں آیا. یو ہیو ٹو اسٹاپ. آپ کو روکنا پڑے گا, آپ کو معاشرہ سازی کرنی پڑے گی. اذان محترم, اپنے نفس کی تربیت کی ضرورت ہے. میرا نفس بھی ایسا ہی ہے کہ جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ حیوان بن جاتا ہے. اس کی تربیت, اس کو مہار کی ضرورت ہے. کیسے کریں گے مہار؟ کون کروائے گا؟ معرفت. امام سے رابطہ پیدا کریں, امام سے توسل کریں. امام سید الشہداء کیوں آئے کربلا؟ یہی تو ساری مصیبتیں تھی. کیا تھا؟ یزید نے آ کے ممبر پہ کیا کہا تھا؟ میں حلال کو حرام کروں گا اور حرام کو حلال کر رہا ہوں. میں کوئی وحی نہیں تھی. یہی تو کہا تھا یزید نے. کیوں امام حسین نے مدینہ چھوڑا؟ مگر امام حسین کو مدینہ میں مشکل تھی کوئی نہیں تھی. کیوں چھوڑا؟ کیونکہ امت فاسق حاکم کے آگے خاموش بیٹھی ہوئی تھی. خاموش بیٹھی, بے حیائی, برائی. آپ سوچیں کہ جو ظاہری طور پر اسلام کا حاکم بن جائے وہ شراب پیتا ہو, اسلام کدھر گیا پھر؟ 50 سال ہوئے تھے صرف آخری نبی کو دنیا سے گئے. 50 سال, 50 سال, 1,24,000 نبیوں کی محنت. مدینہ کی ریاست تھی, 1,24,000 نبیوں کی محنت تھی. سارے نبی ایک ایک کر کے آئے تاکہ انسانیت کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کو رشد دے, اس کو عقل دے. جب وہ اس مقام پہ پہنچ گئی تو رسول خدا نے غدیر کے مقام میں کہا کہ یوم اکملت لکم دینکم, آج تمہارے لیے دین کامل ہو گیا ہے. آج کیوں؟ کیونکہ انسان کی عقل کامل ہو گئی تھی, دین کامل ہو گیا, دین مکمل ہو گیا. بس جہاں دین مکمل ہوا اس کے بعد دشمن شروع ہو گیا. یقین ہونا صرف کافی نہیں ہے, عمل ضروری ہے. یقین تھا کس کو؟ فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کو یقین تھا. کیا یقین تھا؟ یہ جو راستہ بنا ہے نا دریا کا, یہ موسیٰ کے رب نے بنایا ہے. یقین تھا. مگر کفر, انکار, ڈوب گئے اسی کے اندر. یقین رکھتے تھے لوگ لیکن عمل نہیں کیا. لوگوں کو یقین تھا. ابلیس سے زیادہ کسی کے پاس یقین ہے؟ جو ملائکہ سے گفتگو کرتا ہو, جس نے ملکوت دیکھا ہو, سب کچھ اس کے سامنے واضح تھا, اس سے زیادہ کسی کے پاس یقین ہے؟ کیا کیا؟ انکار کر دیا. انکار, ایکسیپٹ نہیں کیا ولایت کو. تو صرف یقین کافی نہیں ہے, عمل ضروری ہے. عمل کریں, جتنا یقین ہے اس پہ عمل شروع کر دیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا, خدا رحمان ہے, سجدہ کریں. آپ کو یقین ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں رات کو کھڑا ہوں گا, خدا مجھے سرخرو کرے گا. قالا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام, صلی اللہ امام وزان محترم کو بھی یقین ہے. یا علی مدد پہ یقین ہے یا عمل بھی ہے؟ عمل ضروری ہے. یقین تو وہ بھی رکھتے تھے, عمل سب نے نہیں کیا. اسی پہ قوم پھنسی ہوئی ہے ابھی تک کہ بھائی یہ یا علی مدد صحیح نہیں ہے, دنیا کہاں نکل گئی, دنیا کہاں جا رہی ہے. یہ سب رکاوٹیں ہیں, اسے دور کریں آہستہ. اذان محترم, اب یہاں اپنے وجود کو بہتر کریں. امام کیا فرماتے ہیں؟ چڑھے امام فرماتے ہیں کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں جو تہجد کی نماز ترک کر دے.
لیسا من شیعتنا، شیعہ نہیں ہے ہمارا. کالا امام صادق سے بہتر کوئی بات ہے؟ صادق آل محمد ہے، ہر چیز وہیں سے ہے، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہیں سے ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو تہجد کی نماز ترک کر. یقین ہے، عمل ہے. جب بوڑھے ہوں گے تو مولانا صاحب تہجد بھی پڑھ لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، رات کو نیٹ فلکس دیکھنے دیں، ابھی تو ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس. اذان محترم، اگر تو امام زمانہ کا ساتھ دینا ہے تو دنیا کو کاٹنا پڑے گا، کاٹنا پڑے گا، کاٹنا پڑے گا. یہ دل صرف خدا کا ہے بس. اگر تو خدا کی طرف بڑھنا ہے تو امام کے ذریعے سے ہی بڑھنا ہے. اگر میرے 24 گھنٹے کے کسی عمل سے میرا امام راضی نہیں کرے. یقین ہے نا، مطلب مجھے دیکھیں اتنا پتہ ہے، یہ میں پانی کا گلاس پیوں گا صحیح ہے، یہ پانی کے گلاس میں اگر خون کا قطرہ گرا ہوا ہے نجس ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میں پیتا ہوں نجس جائز بھی نہیں ہے، نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، یہ مجھے پتہ ہے نا. تو اب جو میں عمل کر رہا ہوں مجھے واضح پتہ ہے. کھانا میرے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ مجھے کھانا ہے یا نہیں کھانا. ڈاکٹر منع کر دے آپ کو کہ یہ آپ نے نہیں کھانا. کیوں؟ مثلا آپ کو خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے، آپ کو ڈاکٹر کیا بولتا ہے؟ بھائی یہ نہیں کھانا. آپ ڈاکٹر کی بات مانتے ہو؟ کیوں مانتے ہو؟ آپ کو پتہ ہے یار صحت خراب ہو جائے گی. خدا نے جب چیزوں کو منع کر دیا کہ میں جوانوں کو کہہ رہا ہوں بیٹوں کی طرح میرے، نامحرم کو دیکھنا روح کے لیے نقصان دہ ہے. حرام ارتباط آن لائن نقصان دہ. خدا نے کہا نا، خدا نے حدود رکھے ہیں نا، حدود ہیں. اگر آپ ان حدود کو توڑیں گے کیا کریں گے آپ؟ کیا امام راضی ہے؟ نہیں راضی. تو کیوں میں ایسا کوئی کام کروں جس سے میرا امام ناراض ہو؟ نہیں کروں. کربلا ہر کوئی نہیں پہنچ پایا، ابھی سے محنت کی ضرورت ہے. ابھی سے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ کب امام کا ظہور ہو، ابھی وہ ظہور ہو جائے ہمیں تھوڑی پتا. دعا عہد میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، امام کی حدیث ہے جو 40 دن تک دعائے عہد پڑھے گا. کتنے دن تک؟ کب پڑھی جاتی ہے؟ فجر کی نماز کے بعد. فجر کی نماز کے بعد، تاکہ بات فجر میں ہے نا. دعائے عہد کتنے دن؟ 40 دن. امام فرما رہے ہیں، کسی عالم نے نہیں فرمایا، کسی مولانا نے، کسی آیت اللہ نے نہیں، امام نے فرمایا کیا کہ جو 40 دن دعائے عہد پڑھے گا اور اگر وہ مر بھی جائے تو وہ ظہور میں قبر سے اٹھایا جائے گا. یا اب یہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، یہ تو نئی حدیث تو نہیں ہے، سنی ہوئی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امام. کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ امام کے لیے. عمل کرتا ہوں؟ کیوں نہیں کرتا؟ جس سے فجر کے بعد 5 منٹ دعائے عہد نہ پڑھی جائے وہ اپنی زندگی امام کو دے گا. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں پڑھتے ہوں گے، آپ پڑھتے ہیں. میں تو ان کو کہہ رہا ہوں جو لائیو دیکھ رہے ہیں. آپ سب ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، اذان بات رہا ہوں. خوب یہ ٹیسٹ ہے نا کہ آج مجھے نیند اتنی پیاری ہے کہ میں فجر پڑھی اور چلو بھائی سو جاؤ. نہیں، یہ ٹیسٹ ہے. یہی چیز تو دیکھی جائے گی، اور کیا دیکھا جائے گا آپ سے، اور کون سا امتحان لیا جائے آپ سے؟ اذان محترم خوب
یقین عمل کے بغیر فائدہ مند نہیں ہے، عمل کو اضافہ کریں۔ امام کے ظہور کے لیے علم بہت ہے، عمل کم ہے۔ یہ جو آج شہداء دفن ہوئے، یہ عمل کے ساتھ دفن ہوئے، عمل کے ساتھ۔ انہوں نے اپنی زندگی میں انتظار نہیں کیا، اور جو وہ یہ کام کر کے گئے، بغیر امام کی مدد کے یہ کام کر بھی نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے قدم بڑھایا۔ حاجی زادے کہ جو تہرانی مقدم کے بعد جنہوں نے یہ پورا سسٹم بنایا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں روکنے کے چکر میں لگی ہوئی، پھر بھی ایسا خود ان کی ویڈیو ہے کہ جو ہم نے بنایا ہے، ان کو 15-20 سال لگیں گے، پھر کہنے لگے کہ شاید کبھی بھی اس تک ٹیکنالوجی تک یہ پہنچ ہی نہ پائیں۔ کیا ہے ایسا؟ کہاں سے آیا؟ کیونکہ امام کے لیے ہے۔ جب آپ امام کے لیے قدم بڑھائیں گے، اذان محترم، مشہور واقعہ میں آپ کو، اور بس آپ سے التماس سے دعا، وقت زیادہ ہو گیا۔ اذان محترم ایک دور کے اندر، ایک خلیفہ کا دور تھا، اس کے اندر بہرحال کچھ ہوا، ایسا ہوا کہ وہ دین خدشے میں آ گیا، دین میں پرابلم آ گئی کہ بھائی یہ حق ہے یا باطل ہے۔ بلایا گیا ولایت علی ابن ابی طالب والوں کو کہ بھائی آپ آؤ، یہ کیا ہے؟ ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا ہمیں 3 دن کی مہلت دو۔ 3 دن کی مہلت مانگی۔ پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن یہ جنگل میں نکل گئے اور گریا اور فریاد، یا امام زمانہ، یا امام زمانہ، مدد کریں، مدد کریں، ادرکنی ادرکنی۔ امام آ گئے، امام نے بتا دیا بھئی یہ ایسا ایسا ہے، فلانی جگہ جاؤ گے، زمین کے اندر ایسا ایسا کچھ ہے۔ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، میں زیادہ اس کو ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا۔ تو ایک نے سوال کیا، مولا آپ اسی وقت آگے بتا دیتے؟ کہا تم نے 3 دن کی مہلت مانگی تھی، تم اسی وقت بولتے بتا دیں گے، ہم تمہیں اسی وقت بتا دیتے۔ بات عمل کی ہے۔ بغیر امام کی نصرت کے امام کا کارواں نہیں چل سکتا۔ ذہن موت، اپنے اندر قابلیت ایجاد کرنی،